پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہونے کی ناطے سے ہم لوگ عدالتوں کا تو احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں لیڈرشپ کی طرف سے یہی احکامات ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ وکٹم بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی رہی ہے۔ ہمارے بانی چیئرمین کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، بی بی شہید کو بھی کبھی انصاف نہیں ملا، الٹی سزائیں ملیں، جس طرح کے بھی جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سالوں سال جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں رہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ ہماری ادی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے دیگر رہنما ہوں، سیاسی کارکن ہوں، ان کی ایک طویل فہرست ہے جو انہوں نے بھگتا ہے اور جس طرح کی، لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ کل کا جو فیصلہ ہے اس نے بھی بہت سارے کوسچنز جو ہیں وہ ریز کیے ہیں، اور ایک کیا کہتے ہیں کنفیوژن سا پیدا کیا ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے دیکھا جائے۔ ایک تو پریئر تھی نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، جن کو یہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، پریئر تھی سنی اتحاد والوں کی، اور اب جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت جو ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے، جنہوں نے پہلے سنی اتحاد یا سنی کونسل جو بھی انہوں نے اختیار کی پارٹی، اور انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائے، اب وہ نئے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے تو کیا ان اراکین پر 62 اور 63 کا اطلاق نہیں ہوگا؟ آیا وہ ایسا کرنے والے ہیں؟ وہ خود کو نااہل کرانے میں خود اپنے ہاتھ سے اس طرح کے کوئی ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے، یا ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور ایک فیصلہ وہ بھی سپریم کورٹ کا ہی تھا جس کے تحت ان کا سمبل نہیں ملا، اور پھر سب نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، اور اب یہ کل والا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا ہی ہے، اور اب ہو سکتا ہے آئندہ کوئی دوسرا فیصلہ بھی آئے آگے، اگر کوئی جاتے ہیں اس میں اپیل میں یا ریویو میں یا جو بھی کہیں۔ تو یہ عجیب سی صورت حال ہے جس کے لیے کہا تو بہت کچھ جا سکتا ہے، لیکن آپ کے توسط سے اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو، اور جو باہر بھی ہمارے پاکستانی رہتے ہیں یا جو بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ سوال ضرور آئیں گے کہ یہ اس طرح کے فیصلے کیوں ہوتے ہیں، کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پہلے آیا جس کے تحت پی ٹی آئی سے سمبل لیا گیا اور سب نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑی، پھر یہ جو کل والا فیصلہ ہے جس میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں پریئر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور خود ہی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے انتہائی محترم جسٹس صاحبان نے جو فیصلہ کیا، اور خود چیف جسٹس صاحب بھی ان کی اپنی علیحدہ سے اس میں ہے، یا کچھ اور محترم جسٹس صاحبان نے اپنے ریمارکس بھی دی ہیں، تو یہ بڑی مختلف سی صورت حال ہے جس پر کیا کہا جا سکتا ہے، اور آپ کے کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں جو بھی۔ شاہ صاحب یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، فیصلہ عموماً اپنی پسند کے جج کرتے ہیں، تو اعتراض ہوتے تھے کہ بھائی یہ عمران خان کی حمایتی آپ کریں، ادھر تو فل کورٹ کا 8-5 سے فیصلہ ہوا ہے، اس پہ بھی آپ لوگ جو ہے پریشان نظر آ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 8-5 کا فیصلہ جو آیا ہے، اور بلکہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، اور آپ تو اس بات کے شاہد بھی ہوں گے، آن ریکارڈ ہے کہ ایک رات پہلے سے ہی یہ فگر آنا شروع ہو گئی تھی کہ جی 8-5 سے فیصلہ آنے والا ہے۔ یہ کیسے پتہ سب کو چلا کہ جو نیشنل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا؟ تو اگر اس طرح سے فیصلے اور یہ چیزیں آئیں گی تو پھر کیا ہم پریشان نہیں ہیں؟ ہم بہت اس عجیب صورتحال سے دوچار ہیں کہ یہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، اور پہلے سے کیسے سب کو علم ہو جاتا ہے
جو جس طرح آپ نے خود کہا کہ 8/5 کا فیصلہ یہ ایک دن پہلے سے میڈیا پہ تھا، سب کے علم میں ہے یہ بات، تو اسی وجہ سے ہم پریشان کہہ لیں، حیران ضرور ہیں، پریشان نہیں ہیں ہم لوگ۔ اچھا شاہ صاحب، جی ایک تو ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ایک اور کیس میں بھی خان صاحب کو سنا ہے کہ بری کر دیا گیا ہے، خاص طور پر جو نکاح والا کیس تھا۔ اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کل کوئی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی اجلاس بھی ہوا ہے اور کراچی کے حوالے سے جو منصوبے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے، جی تو وہ کس طرح کے منصوبے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے، آج بھی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کو تو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ دیکھیں، میں ایک تو جو آج کے فیصلے کی بات ہے وہ جو نکاح اور عدت والا ہے، دیکھیں یہ پرسنلائز چیزیں ہیں، اس پہ تو میں نہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہتا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، کل ہماری جو میٹنگ تھی اس میں ضرور کراچی کے لیے سر فہرست کہہ لیں جو ڈسکشن تھا، کیونکہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر زیادہ اس میں تھے، لیکن پورے صوبے کے لیے تھا، اور خاص طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں ہم جتنا مرضیہ کام کرا لیں کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب اس میں ہم کیا کریں کہ جتنے فلائی اوور، جتنے انڈر پاسز، جتنا انفراسٹرکچر، جتنے پارکس، جتنے اور تعلیمی ادارے یا ہیلتھ فیسلٹی کراچی میں ہی، اگر آپ اسپیسیفائی بات کرتے ہیں کراچی کی، جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں یا دیگر ہمارے بہت سے محترم دوست کہتے ہیں، اور بہت سارے آ کے ارسطو اور سقراط بنتے ہیں، تو کیا یہ ان کو نظر نہیں آ رہے؟ 2008 سے لے کر 2024 تک اربوں روپے کراچی پہ خرچ ہوئے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے تو ہمیں میں نہ مانوں کا تو علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے آج کراچی کا جو میئر ہے وہ جیالہ ہے، اور اگر آپ کمپیریزن کریں تو جو پورے صوبے میں کارکردگی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی، اور خاص طور پر یہ 2008 سے لے کے آج تک، تو اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ جو صوبے میں الیکشن ہوئے ہیں وہ ہم نے زیادہ نشستیں لی ہیں، اور اس 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو رزلٹ تو عوام نے دینا ہے نا۔ اگر عوام ہماری اس خدمت کو نہ مانے تو پھر تو کوئی بھی جو کہہ رہا ہے اس کی بات میں کوئی سچائی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو الیکشن والے دن جھٹلا دیا جاتا ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت مشکل حالات میں سب الیکشن لڑے ہیں، 2008 کا ہو، 2013 کا ہو، 2018 کا ہو یا 2024 کا۔ تو ہمیں تو کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بڑے محترم ہیں حافظ نعیم صاحب، لیکن یہ اپنے سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھتے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے، بالخصوص چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں، جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، تمام جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن والے جو فوری طور پر مستعفی ہو جائے۔ کیا پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرے گی کہ الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے ان کو مستعفی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں بڑے تحفظات رہے ہیں اپنی جگہ پہ، جن کا اظہار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا، ہماری دیگر لیڈرشپ نے بھی کیا، لیکن جتنے آئینی ادارے ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے کل کا، کیا اس کی وجہ سے آئندہ کوئی بھی آئین پر عمل نہ کرے؟ انٹرا پارٹی الیکشن اگر کرانے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو آئندہ وہ نہ کرے کہ جی نہیں ہمیں تو بعد میں اس طرح کے ریلیف مل جائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوئیں یہ پی ٹی آئی کی اپنی جو ان کی غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ہوئی۔ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے نہیں کرائے۔ اگر ان کی پارٹی کے اوپر کوئی اس طرح کی ایشوز تھے جو پیپلز پارٹی نے فیس کیے ہیں، ہم نے PPP سے 4P بنا دی، انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اسی طرح دیگر پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر
صرف اس بات کو لیا جائے کہ جی کل کے فیصلے جو ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا، تو کیا آئندہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آئین کو فالو نہ کریں، اور بس کوئی بھی اگر سوشل میڈیا پہ ہی سب کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہائپ کریٹ ہوگی اسی کے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو سیدھا جو پتہ نہیں سب کے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ پی ٹی آئی کی تو پریئر ہی نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں یا ان کے اراکین کو ایڈجسٹ کیا جائے یا ان کے جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ کیا جائے. تھی سنی اتحاد کونسل کی، کیونکہ انہوں نے سب نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہوئے تھے، کہلواتے بھی وہ انہی کا نام لیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایشوز ضرور تھے کہ وہ مائنورٹی ریزرو سیٹس میں نہیں آتی. لیکن جو چیز پریئر میں نہیں ہے اس کا جب فیصلہ آئے گا تو ضرور لوگوں کو ہوگا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بھی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ایک پیراگراف جو ہے وہ مس ہو گیا. وہ پیراگراف یہ تھا کہ فوری طور پر کسی کو رہا کر دیا جائے اور رات 9 بجے تک اسے حلف بھی اٹھا لیا جائے پرائم منسٹر کا.